سارے دوستوں کو انٹلیکچوئل ہب میں خوش آمدید۔ تو پہلے میں آپ کو اس کانسیپٹ سے متعارف کرا دوں کہ یہ کس وطن سے اس نے جنم لیا۔ تو میں پہلی دفعہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ جمہوری پبلیکیشن کوئی روایتی کمرشل ادارہ نہیں ہے، اس کی طاقت ساری کمرشل ہے، یعنی کہ قارئین اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی این جی او نہیں ہے، اس کا کوئی ڈونر نہیں ہے، اس کے ڈونر اس کے خریدار ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں جو پبلیکیشن کا کانسیپٹ تھا وہ مغرب سے تھا، یا اسپین میں جو مسلم اسپین تھا۔ ٹرانسلیشن اس لیے ہم نے فوکس کیا ٹرانسلیشن کو، انٹرنیشنل لٹریچر کو، اور پروگریسو لٹریچر، فکشن اور نان فکشن۔ یہ میری سیاسی جدوجہد کا ایک سنگ میل ہے صرف ایکٹیویزم کا، اور اسی لیے اس کی کامیابی بڑی مشکل تھی کہ یہ خاص مخصوص کتابیں چھاپتے ہیں۔ تو باقی جہاں تک بات رہی انٹلیکچوئل ہب کی، ایسے ہم نے کئی فورم بنائے ہیں، اور ایک وقت ایسا تھا جب ایسے فورم بنانے پر 10 سال قید بھی ہوتی تھی، تب بھی ہم نے یہ اسٹڈی سرکل کے نام پر خود لرننگ، سیلف لرننگ، ہم خود دوستوں کو بلاتے تھے۔ ڈاکٹر اکمل حسین کو بلا کے ہم نے مارکسزم پڑھا، اور احمد بشیر صاحب کو بلا کے ہم نے پنجاب پڑھا، شفقت مرزا صاحب سے پڑھا، اپنا حسین نقی صاحب سے پڑھا، آئی رحمان سے۔ یہ ہم ضیاء الحق دور میں یہ ایسے فورم کرتے تھے جو زیر زمین ہوتے تھے۔ پھر ہم نے اوپن فورم بھی کیے، لیکن پھر یہ اسی کاموں کا تسلسل ہے۔ لیکن آج اس فورم کی اس لیے ضرورت تھی کہ یہاں پاکستان کے اندر بنیادی کانسیپٹ جو ہے سیاست کا، اور اس کے بعد جو ملک کی عالمی سیاست اور عالمی معیشت اور عالمی نظام ہے، پرنٹ میڈیا کیا، حتیٰ کہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی وہ بات سننے میں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عالمی میڈیا ہے اس میں بھی وہ بات سننے میں نہیں آتی جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ جیسے ٹرمپ کیوں اتنا فرسٹریٹڈ ہے، یا امریکی ریاست کیوں اتنی فرسٹریٹڈ ہے، تو اب وہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو ہم نے اس فورم کے فارمیٹ ایسے ہے کہ ہم مہینے میں 2 سیشن کریں گے، اور یہیں کریں گے۔ ہمیں بڑے شہر میں بڑے بڑے امیر لوگوں کی آفر تھی کہ ہمارا حال ہے ادھر آ جائیں، لیکن ہم نہ اس کسی امیر حال میں جانا چاہتے تھے، اس لیے کہ پھر وہ ایجنڈا بدلتا جاتا ہے۔ تو ایک فورم ہوا کرے گا، اس کے فارمیٹ، اس کی ڈسپلن، اس کی طاقت ہے اس کے خیالات کے ساتھ۔ اس فارمیٹ کے مطابق خالد بھٹی صاحب مہینے میں ایک دفعہ یہ عالمی موضوعات، پاکستان کے موضوعات، ریجنل موضوعات، فارن پالیسی، ورلڈ پالیٹکس، جیو پالیٹکس، سوشل پولیٹیکل ایشوز، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر دوسرا جو سیشن ہوا کرے گا مہینے میں 15 دن کے دوسرے بعد، اس سیشن میں ہم تاریخ، تہذیب، تمدن، سماج اور تہذیب تمدن میں مثلا بیبیلون ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، دنیا کی تہذیبیں ہیں، اور سماج کے ایشوز ہیں، وہ بھی ایک سیاست ہوتی ہے، چونکہ تہذیب تمدن بنیادی طور پر سیاست کے وطن سے، اور سیاست اس کے وطن سے نکلتی ہے۔ اس سیشن میں میں اور رضوان عظیم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ ہم دونوں بیٹھا کریں گے۔ اور اس فارمیٹ کا سسٹم یہ ہوگا، اس کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ اب بھٹی صاحب گفتگو کریں گے 20-15 منٹ اپنے آج کے موضوع کے حوالے سے، اس کے بعد ہر شخص کو سوال کی اجازت ہے، اور اس سوال کی اسی وقت جواب ہے۔ پھر اس کے بعد پھر فورم اوپن ہوگا کہ اس حال کے اندر 2-3-4 لوگ از خود والنٹیرلی جو چاہیں آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ صرف اوپر سے تھوپنے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ فورم لیفٹ والوں کا ہے، یعنی میں لیفٹ والا ہوں، بھٹی صاحب لیفٹ والے ہیں، لیکن یہ لیفٹ فورم نہیں ہے۔ اس کو میں شہرداری یا شہردار فورم کہتا ہوں، جس کو آپ کنسرن سٹیزنز کہتے ہیں، تو میں شہرداری کہتا ہوں، چونکہ سوسائٹی کے اندر شیئرنگ لرننگ کا کانسیپٹ بہت کم دیکھنے کو مجھے ملا ہے۔ یہ بھی میں نے مغرب سے سیکھا، لرننگ شیئرنگ، چونکہ یہاں جو دوست سامنے بیٹھے ہیں، ہم دونوں سے زیادہ لائق لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہی اس فورم کی خوبصورتی ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کا نظریہ میرے ان سے بالکل مختلف ہے۔ ابھی بھی ایک دوست بیٹھے ہیں ہمارے یہاں، یہ جماعت اسلامی سے تشریف لائے ہیں۔ تو اس فورم میں ہم سمجھنے، جاننے کی بات کریں گے، چونکہ میں نے ایک جملہ ابھی لکھا تھا، دانش کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، دانش ہر طرف ہوتی ہے۔ تو فورم کا یہ تعارف تھا۔